من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ امان والہ اعظم شانہ قدم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑ حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سرورہ امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وبرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب حضرات کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کے کائنات مالک کے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو. رب تعالیٰ نے شیطان سے جب کہا کہ تو نکل جا، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اللہ کا حکم تھا نہ مانا تو رب تعالیٰ نے فرمایا شیطان کو کہ نکل جا، تو لعنتی ہے اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ڈالی گئی. تو شیطان نے رب تعالیٰ سے مہلت مانگی، کہنے لگا کہ مجھے مہلت چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرمائی، اجازت دی. کہا کتنی مہلت چاہیے؟ کہنے لگا کہ مجھے قیامت تک مہلت چاہیے.
کچھ اختیار بھی مانگے کہ مجھے کچھ اختیار بھی چاہیے، رب تعالیٰ نے وہ بھی اجازت عطا فرما دی۔ اللہ نے اس کی مانگی ہوئی مہلت بھی عطا کی، اس نے جو اختیار مانگے تھے رب نے وہ بھی اس کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طرح انسان کے جسم اور رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ یہ طاقت ہے اس میں کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر بندے کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ بندے کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے۔ اب کتنے لوگوں نے اذان سنی ہے نماز جمعہ کی، جنہیں توفیق ہوگی وہ آئیں گے، کیونکہ شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، نہیں آنے دیتا۔ بندہ ارادہ کرتا ہے چلو میں جا کے نماز جمعہ ادا کروں، لیکن شیطان ہیوی ہے، نہیں آنے دیتا، کوئی مجبوری نہیں ہوتی، بالکل فرصت ہی فرصت ہے، لیکن شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بندے کے دل کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا وسوسہ ڈالتا ہے، نیکی کے راستے سے بندے کو دور کرتا ہے۔ اذان سننے کے بعد پھر مسلمان کے لیے بنتا تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہے، اذان سننے کے بعد کلمہ پڑھنے والے کا حق یہ بنتا ہے کہ جس رب نے بلایا ہے اس رب کے دروازے پہ آ جائے۔ عام سے عام بندہ تجھے بلائے اور تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے دوڑتا ہوا اس بندے کے پاس چلا جائے، اور تیرا رب تجھے بلائے اور تو اپنے رب کے بلانے سے اپنے رب کے گھر میں بھی نہ آئے، اور تو پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ تو تو نے پڑھا ہے لیکن کبھی اپنے سینے میں جھانک کے دیکھ کہ اسلام کا نور بھی باقی ہے یہ نہیں۔ تو فرمایا انسان کے دل کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے، اس کو یہ طاقت دی ہے۔ اور امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر بندے کی ناک کے اوپر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ناک کے اوپر بیٹھ کر شیطان رات گزارتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناک کے اوپر کیوں بیٹھتا ہے، کیوں ساری رات بندے کے ناک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے؟ تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو گمراہ کروں، اور جب آخری سانس جب ناک سے نکلتا ہے نا آخری سانس، فرمایا کہ وہ بندے کے آخری دم اور سانس کے نکلنے تک کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا ایمان برباد کرو۔ اس لیے وہ ناک کے اوپر بیٹھتا ہے کہ جب یہ مرنے لگے، ہو سکتا ہے رات کو اس کی موت ہو جائے، یہ رات کو مر جائے، وہ ناک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آخری سانس تک کسی نہ کسی طرح اس کا ایمان برباد کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ اختیارات دیے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی کہ میرے مالک یہ تیرا اور تیرے بندوں کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک مہلت بھی دی ہے، اس کو اختیار بھی دیا ہے، یہ بندوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ یہ چپکا ہوتا ہے، یہ بندوں کی ناک کے اوپر بیٹھ کر یہ رات گزارتا ہے، اور میرے مالک تو نے اس کو اتنی طاقت اور اجازت دی ہے کہ بندہ نیکی کا سوچتا ہے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بندے کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے نیکی نہیں کرنے دی۔ جب اس کو اتنی طاقت دی ہے تو بندوں کا کیا بنے گا؟ بندے اس کے وار سے کیسے بچیں گے؟
تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کو اتنی طاقت دی ہے تو قیامت تک میں اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے ولی عطا فرماؤں گا، اولیاء اللہ عطا فرماؤں گا، میں اپنے دوست بندوں کو عطا فرماؤں گا۔ شیطان کی لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی میں ایسے اللہ فرماتا میں ایسے اپنے پیارے بندے عطا فرماؤں گا کہ شیطان کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ایک نظر ڈالیں گے تو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیں گے۔ اور فرمایا کہ میں ایسے اپنے ولی اور دوست عطا کروں گا کہ ایک ایک کے صدقے میں لاکھوں کو ہدایت عطا فرماؤں گا۔ وہ اپنی تربیت سے، اپنے قول اور فعل سے اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی کوشش سے ایک ایک وہ میرا بندہ لاکھ لوگوں کو صراط مستقیم کے اوپر لے کے آئے گا۔ اب دیکھیں اجمیر میں ایک ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک اللہ کا ولی آیا اور اس نے ایک نظر میں لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا۔ برے صغیر پاک و ہند میں صرف اللہ کا ایک ولی آیا جس کا نام داتا علی اجمیری ہے اور اس نے پورے برے صغیر میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کر دیا۔ فرمایا کہ میں شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اپنے بندوں کو اپنے اولیاء اللہ اپنے دوست عطا فرماؤں گا، اور وہ میرے دوست اپنی کوشش اور اپنی جدوجہد اور اپنے قول اور عمل سے میرے بندوں کو شیطان سے بچائیں گے۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے بندوں کی یہ ڈیوٹی ہے اور یہ ذمہ داری ہے کہ جو میرے سچے بندے ہیں یہ ان کے ساتھ ہو جائیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی، مہلت دی، اجازت دی، تو جب شیطان رب تعالیٰ کا سب سے نافرمان اور دشمن ہے، جس کے اوپر اللہ نے لعنت ڈالی ہے، جو ملعون ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت ڈالی گئی، پھر قیامت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جب رب تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اور اجازت دی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں میرے رب نے ان کے اوپر کتنی رحمتیں فرمائی۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اب نماز جمعہ کی اذان ہے، جمعہ کیوں نہیں پڑھا، تو آگے سے سیدھا سا جواب آئے گا کہ مجھے شیطان نے نہیں پڑھنے دیا۔ آنا خود مسجد میں نہیں اور ڈال شیطان کے اوپر دینا، بہرحال یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ مجھے شیطان نے نہیں پڑھنے دیا۔ اللہ کے بندے شیطان کی کیا مجال ہے کہ تیرے اٹھے ہوئے قدم کو روک لے۔ جتنا بھی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے یا طاقت دی ہے یہ ایک طرف ہے، شیطان سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو رب نے طاقت عطا فرمائی۔ جب تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ہمت کر کے جب تو قدم بڑھا لیتا ہے تو کسی شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے اٹھے ہوئے قدم کو روک سکے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا نفس شیطان کا فرما بردار نہ ہو بلکہ رب رحمان کا فرما بردار ہو۔ تو جب اللہ نے اس کو اتنی اجازت دی ہے تو اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے؟ کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی جلسے جلوس میں، کبھی کسی کی واضح و نصیحت میں کہیں آپ نے یہ بات سنی ہو کہ ہم نہیں مانتے کہ شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف یہ رب کا دشمن ہے، اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے جو محبوب بندے جن کو رب نے طاقتیں دی ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو فتوے بھی آئیں گے، دلیلیں بھی مانگی جائیں گی، یہاں تک اولیاء اللہ کی بات چھوڑیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بھی اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا کلمہ پڑھنے والے، کیسے مسلمان کہ شیطان کی طاقت کو بغیر کسی دلیل کے مانیں گے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔
لیکن جس محبوب کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے اور جس محبوب کے علم کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا اور جس کے علم غیب کی باتیں حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، جب اس محبوب کی عظمت کی بات کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو دلیلیں بھی یاد آتی ہیں، اعتراض بھی یاد آتے ہیں، فتوے بھی یاد آتے ہیں، لیکن دوسری طرف شیطان کے لیے خاموشی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں میل اور کچیل باقی ہے۔ جب یہ میل اور کچیل ختم ہو جائے گی اور عشق مصطفیٰ بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر صرف ایک ہی بات زبان سے ادا ہوتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو یہ اجازت دی۔ اب جس کو بھی کہا جائے کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، قرآن کیوں نہیں پڑھتا، حالانکہ کام خود کا ہے، ڈالا شیطان کے اوپر جاتا ہے، سب کوئی بات نہیں کرتا، کہتا جی ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی، اجازت دی ہے، یہ بندے کو رگلاتا ہے، نیک کام نہیں کرنے دیتا، یہاں تک کہ بندہ نیکی کا خیال کرتا ہے، ابھی اس نے زبان کے ساتھ کوئی جملہ نہیں بولا ہوتا، دل میں خیال کرتا ہوتا ہے کہ میں فلاں نیکی کا کام کر لوں، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیکی کرنے والا ہے، وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے دشمن کو اس قدر اجازت دی ہے تو اپنے اولیاء اللہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، رب نے ان کے اوپر کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، اللہ نے انہیں بھی بڑی طاقتیں دی ہیں۔ تو فرمایا جب عرض کی گئی کہ مالک اس کو قیامت تک مہلت ہے، اس کے پاس اس کو تو نے طاقتیں بھی دی ہیں، تو اب تیرے بندے اس کے وار سے کیسے بچیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو بچانے کے لیے اپنے پیارے بندے عطا فرماؤں گا، اپنے ولی عطا فرماؤں گا، دوست عطا فرماؤں گا، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی میرا دوست موجود ہوگا۔ ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، ہر بندے کے دل کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، ہر ایک کے عقل کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، دین اسلام کا کام جاری ہے، تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ آج کے اس کے دور میں اللہ کے محبوب بندے بھی موجود ہیں، ورنہ اتنا پاور والا، اتنی طاقت والا وہ کیسے ہم کو نمازیں پڑھنے دیتا، کیسے اللہ اللہ کرنے دیتا؟ تو ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمیں تنقید کرنے سے فرصت ہی نہیں، ہمیں صرف تنقید کرنا آتی ہے، ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی اچھائی کی ہمیں پر ایک طرف اگر 100% اچھائی ہو اور کہیں کسی میں کوئی برائی نظر آ جائے تو ہم اس طرح ہمارا ذہن اور دماغ بنا ہوا ہے، خیالات ہمارے ایسے ہیں، ہمیں وہ 100% لوگوں کی اچھائی نظر نہیں آتی کہ چلو بندہ اس کا شکریہ ہی ادا کر دے، نہیں، ہم وہ 1% جو برائی اس میں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اس کو ہم ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور پھر ساری دنیا کے سامنے پھیلا دیتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اپنا ہے، تنقید کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، اور تنقید کرنے والا بندہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے، خالی رہ جاتی ہے، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ اور محبت والا، عقیدت والا، احترام والا بندہ اگر اس کو زندگی کا ایک لمحہ بھی میسر ہو جائے تو وہ اس ایک لمحے میں اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ میں اپنے اولیاء اللہ عطا فرماؤں گا، امت کو ابو بکر دوں گا، عمر دوں گا، عثمان دوں گا، علی دوں گا، ابو ذر دوں گا، میں اپنے حبیب کی امت کو بڑے بڑے اولیاء دوں گا، امام جعفر صادق دوں گا، امام اعظم دوں گا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دوں گا، باجزید دوں گا۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کو عطا فرماتا رہوں گا، اور امت کو میں اپنا محبوب الاولیاء، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ بھی امت کو عطا فرماؤں گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے۔ یہ کرامات اور جو ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے 11ویں شریف اور کرامات، ہم بس انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ کا جو اصل مقصد تھا وہ تھی امت کی تربیت، لوگوں کی تربیت، لوگوں کو سمجھانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کو سجانے کا مطلب کیا ہے؟
محفل صرف ثواب کے لیے نہیں سجائی جاتی. جب کسی سے پوچھو جی محفل کیوں کروا رہے ہو؟ جی ثواب کے لیے. ثواب تو نماز پڑھنے میں بھی ہے. بندہ قرآن پڑھے وہ بھی ثواب ہے. ذکر کرتا ہے وہ بھی ثواب ہے. نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے یہ بھی ثواب ہے. تو پھر محفل کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ محفل صرف ثواب کے لیے نہیں اہتمام کیا جاتا. محفل کا مقصد ہوتا ہے تربیت کرنا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محفل تھی وہ تربیت تھی. آج ہمارے ہاں ان اولیاء اللہ کا رخ اور تصویر جو ہے وہ الٹی پیش کی جاتی ہے. پتہ نہیں اس طرح کے بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے. کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کا معاذ اللہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ چھوڑو نماز کو اللہ کے ولی کی بات کرو, چھوڑو فلاں چیز کو اللہ کے ولی کی بات کرو, چھوڑو فلاں چیز کو اللہ کے ولی کی بات کرو. حالانکہ اللہ کے ولی کی ساری زندگی قرآن اور سنت کو سمجھانے میں گزر گئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہے آپ کون تھے؟ آپ وقت کے جامع مسجد کے خطیب تھے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے خطیب تھے, سب سے بڑا مولوی, سب سے بڑا خطیب, سب سے بڑا ادارہ چلانے والا پرنسپل موت میں, اور سب سے زیادہ درس دینے والے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد لوگوں کو فقہ کا درس دیتے تھے, لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھاتے تھے. نماز ظہر کے بعد لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے, رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے تھے. نماز عصر کے بعد لوگوں کو قرآن کا درس دیتے تھے. یہ وقت کا فقیہ بھی تھا, شیخ الحدیث بھی تھے, وقت کے شیخ التفسیر بھی تھے, شیخ الحدیث بھی تھے, جو بھی القابات ہیں سارے کے سارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے. فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو فقہ کا درس دینا, نماز ظہر کے بعد حدیث کا درس دینا, نماز عصر کے بعد قرآن کا درس دینا, تفسیر کا درس دینا, اور پھر نماز عشاء کے بعد بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے محفل کا. ہزاروں لوگ آتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں, لیکن انداز مختلف تھا. آتے ہوئے نمازی تھے لیکن غوث کی محفل میں بیٹھ کر نمازی بن کے اٹھتے تھے. بے نمازی آتے تھے لیکن حضور غوث پاک کے محفل میں بیٹھ کر وہ نمازی بنتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ آ گئے تو باقی نمازیں بھی گئیں, ایسی بات نہیں ہے. تربیت کا یہ تو فرق تھا نا. وہ تربیت اس طرح کرتے تھے کہ جس کے اوپر نظر ڈالتے تھے دل میں جو بھی میل ہوتی تھی ساری دور ہو جاتی تھی. بندہ پھر رب کا سچا بندہ بن جاتا, نمازی بنتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ وقت چور آیا تھا, کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے بارگاہ میں ایک بادشاہ آیا, اور جب وہ اپنے وزیر مشیروں کے ساتھ آیا, یعنی کہ بڑا روب اور دبدبا کے ساتھ حضور غوث پاک کے بارگاہ میں وقت کا بادشاہ آیا, اور وہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر آج نہ بابے نے مجھے سیب کھلا دیے, موسم تو نہیں ہے لیکن حضور غوث پاک نے مجھے سیب کھلا دیے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور پھر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں بابے کو یہ 3-4 اشرفیوں کی تیاریاں نذرانے دوں گا اور میرے لیے وہ نرمی اختیار کریں گے, میرے اوپر خاص محبت کریں گے, میرے ساتھ جو ہے بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے اور میرا بڑا خیال رکھیں گے. جس طرح کہ آج کل ہم حضرات کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب کی میرے ساتھ بڑی محبت ہے, وہ جب بھی آتے ہیں تو کسی کے پاس نہیں ٹھہرتے, میرے پاس ٹھہرتے ہیں. لیکن حضور غوث پاک اور اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ تھا, جب بھی کسی بستی میں جاتے تھے, جب بھی کہیں بھی جاتے تھے, کسی امیر کے دروازے کے اوپر نہیں جاتے تھے بلکہ غریب کی جھونپڑی میں جاتے تھے. اور آج جو وہ کہتا ہے نا کہ میرے اوپر میرے پیر کی بڑی محبت ہے کہ میرے پاس ہی ٹھہرتے ہیں, تیرے ساتھ محبت نہیں ہے, یہ تیرا مال و دولت ہے جو تیرے پیر کو تیرے دروازے کے اوپر لے کے آتا ہے. ورنہ اگر تیرا پیر اتنی بھی شریعت کا پابند ہو اور حضور غوث پاک سے اتنی محبت کرنے والا ہو اور میرے مصطفیٰ سے اتنی عقیدت اور محبت کرنے والا ہو تو ان کی سیرت تو واضح ہے. مدینے میں جب میرے مصطفیٰ نے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے, بڑے بڑے محل والوں نے حضور کو دعوت دی تھی کہ سرکار ہمارے محل میں یا ہمارے گھر میں قدم رکھا فرمائیں. میرے مصطفیٰ نے کسی طرح بھی توجہ نہیں کی, حضرت ابو ایوب کی جھونپڑی کو پسند فرمایا. اور حضور غوث پاک بھی جس علاقے سے گزرتے تھے
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے. عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عقیدت اور محبت نہیں ہونی چاہیے بندے کی طرف ہوتی ہے. عقیدت اور محبت ہوتی ہے کہ میرا شاعر, میرا مرشد بھی میرے گھر میں تشریف لائے, میرے گھر میں بھی قدم رکھے. لیکن میں اللہ والوں کی وہ نشانی اور وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک بھی جس علاقے سے گزرتے تھے, بڑے بڑے جگیردار, بادشاہ, وڈیرے ان کے مرید ہوتے تھے اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے تھے کہ حضور ہمارے محل میں, ہماری کوٹھی میں یا ہمارے گھر میں قدم رکھے. آپ پسند نہیں فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے تو ہم تو اسی کے گھر میں جائیں گے جو لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ غریب ہو. اور پھر مرشد اتنا کمال والا ہوتا تھا, جب قدم رکھتا تھا تو وہ گھر غریب تھا, وہ عمدہ. جب وہاں سے تشریف لے جاتے تھے تو سارے علاقے سے امیر وہی بنا ہوتا. یہ اللہ والوں کا طریقہ. تو بادشاہ آیا, اپنے دل میں وہ خواہشات لیے بیٹھا تھا, وہ سوالات تھے اس کے ہزاروں. کہنے لگا کہ آج اگر حضور غوث پاک نے مجھے سیب کھلا دی, موسم نہیں ہے, تو میں مان لوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں جب پیسے دوں گا, شفیاں دوں گا, تو میرے لیے نا بڑی محبت کریں گے پیر صاحب, اور مجھے بھی اپنے پاس بٹھائیں گے, میرے طرف بڑی توجہ کریں گے. کرتے ہیں اس طرح اللہ ماشاء اللہ. تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بادشاہ پہنچا. آپ نے آتے ہی اسے کہا, فرمایا کہ تیرا یہ خیال مجھے اچھا نہیں لگا. اگر کوئی بندہ, ایک عام کسان بھی اگر تھوڑی سی محنت کرے تو بے موسمہ پھل تو وہ بھی اگا سکتا ہے, اور وہ اللہ کے ولی کو پھلوں کے ساتھ توڑ رہا ہے. آپ نے نا ہاتھ اوپر کیا تو 2 سیب آئے, ایک کو تناول فرمایا اور ایک جو ہے نا وہ بادشاہ کو دیا. بادشاہ نے جب کھایا تو کڑوا تھا, اور جب اس کا منہ بنا تو حضور غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا, کڑوا ہے. کہنے لگا جی کڑوا ہے. فرمایا کہ یہ کھا. اس نے جب دوسرا کھایا جس کو حضور غوث پاک کے ہاتھ لگے تھے وہ میٹھا تھا. کہنے لگا کہ یہ کیا ہے, کہنے لگا کہ یہ کیا ہے. پھل دونوں ادھر سے خیب سے نمودار ہوئے, لیکن آپ کا میٹھا ہے, میرا کڑوا ہے. فرمایا کہ یہی بات ہے جو میں تجھے سمجھانے لگا ہوں. میرا اس لیے میٹھا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں, میں مخلوق خدا کے اوپر رحم کرتا ہوں, ان کی مدد کرتا ہوں, میں مظلوموں کا سہارا بنتا ہوں. لیکن تیرا کڑوا اس وجہ سے ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے. ظالم کا جب کسی کو ہاتھ لگتا ہے تو ہر چیز کا ذائقہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اور ظالم کی وجہ سے یہ بستی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے. یہی تو بات تجھے سمجھانی ہے کہ ظلم سے توبہ کر لے, ورنہ ایسا نہ ہو جس طرح اب تیرا ذائقہ کڑوا ہے, قیامت والے دن بھی ایسا برداشت کرنا پڑے. یہ وہ تھے اللہ کے ولی جو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی وجہ کے ہر بات حق جو ہے وہ سامنے, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بادشاہ ہے, مشیر ہے, وزیر ہے, میرے لیے مسئلہ بنے گا, پرابلم بنے گی. نہیں, یہ اللہ کے ولی تھے جو حق بات تھی وہ کہہ دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سماعت فرما لیں, کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 331 گاف بے سلیم پور میں ایک عظیم الشان محفل ذکر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہو رہی ہے, جس میں پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی فیصل آباد والے وہ خطاب فرمائیں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کراچی والے وہ بھی تشریف فرما ہیں. مفتی اعظم پاکستان کا سب سے بڑا مفتی. تو آپ تمام حضرات سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ اس اللہ کے ولی کا اور اس عالم باعمل کا چہرے کی زیارت بھی کریں اور ان کا خطاب بھی سنیں. کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء 331 گاف بے سلیم پور میں عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے, جس میں حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی فیصل آباد والے وہ بھی خطاب فرمائیں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ آبرو علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کراچی والے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی وہ تشریف فرما ہو رہے ہیں. آپ ان کی زیارت بھی کریں اور ان کے خطاب بھی سماعت فرمائیں. سب کو